تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں. یہ وقت ہی ہے نا جو انسان اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے اس ٹول کو. جو ہم نے ابھی سوشل میڈیا کی بات کی ہے، وقت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس وقت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں جانے کا داخلہ مل جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی سمجھدار آدمی اپنے وقت کو ضائع کرے گا؟ وہ ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھائے گا، ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھائے گا. اور ایز اے مسلم ہم وقت ضائع کیوں کریں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھلم کھلا بتا دیا ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن آدم کی اولاد کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک اس سے 5 سوالات کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا. ہم سب سے 5 کوسچنز کیے جائیں گے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم دنیا کی بات کریں نا، امیجن کریں کہ آپ کا ایگزام ہے اور کسی طریقے سے ایک کوسچن پیپر لیک ہو گیا ہے. کتنی خوشی کی بات ہے. آپ تو چھلانگے ماریں گے، اوہ مصیبت آسان ہو گئی ہے. اب جنت کی اگر بات کی جائے، آخرت میں جو سوالات کیے جائیں گے، the question paper has already been leaked my brothers. اگر پھر بھی ہم پاس نہ ہوں، پھر بھی ہم کامیاب نہ ہوں، then we are to be blamed. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں کھول کر بتا دیا گیا ہے. ایک سوال جو ہم سے کیا جائے گا نا، وہ یہ سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلا، کہ اے نوجوان، تجھے میں نے جوانی عطا کی تھی، تو نے اس جوانی کو کہاں ضائع کیا؟ تو نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا؟ تو نے اپنی انرجیز کو کہاں ضائع کیا؟ کیونکہ بات یہ سمجھنے کی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جوانی جب دیتا ہے نا تو بندے کے اندر انرجیز ہوتی ہیں، اور انرجیز نے باہر ایگزرٹ ہونا ہی ہونا ہے، either in a positive manner اور negative manner. اور آج کا نوجوان ان انرجیز کو عموماً نیگیٹو طریقے سے ہی باہر ایگزرٹ کر رہا ہے. اب آپ کو جب پتا چل گیا ہے کہ یہ آپ سے سوال ہونا ہی ہونا ہے، ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اس سوال کے بارے میں؟ اور ایک اور سوال ہیں تو 5 سوال، میں 2 سوال صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک سوال یہ بھی ہوگا ماذا عامل فیما علم، ماذا عامل فیما علم، کہ اے انسان تجھے جو بھی علم دیا گیا تھا، تجھے جو بھی پتا تھا، تو نے اس پر کتنا عمل کیا؟ سبحان اللہ. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے we have to pray 5 times a day. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے we have to obey our parents. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں. تو ہم میں سے اب مجھے بتائیں کہ کوئی تیاری کر رہا ہے ہم میں سے؟ We have to ask ourselves. اور ابھی بھی الحمدللہ دیر نہیں ہوئی. ایٹ لیسٹ اگر ہمیں آج پتا چل گیا نا کہ یہ سوال ہم سے کیے جائیں گے، it's never too late brothers. آج سے اپنی زندگی میں چینج لے کے آئیں، پراپر پلان کریں اپنی زندگیوں کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا حدیث میں، ایک بڑی کمال کی حدیث. دیکھیں دین کو ہم نے نا یقین کریں سیریس نہیں لیا، حالانکہ اتنی رہنمائی ہی رہنمائی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے ہمارے دین میں. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جس کی انسان عموماً قدر نہیں کرتا. ایک ہے صحت اور ایک ہے وقت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے نا، آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. اس شخص سے پوچھیں جس کے پاس ہر قسم کا مال ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے لیکن صحت نہیں ہے، اس کے دسترخوان میں سب کچھ پڑا ہوتا ہے لیکن ہی cannot taste the food. اور میں نے ایسے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میرے مال کو، میرے گھر کو آگ لگا دو جو میری بیماری ٹھیک نہیں کر سکتا. مجھے کینسر ہے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ بیماری ہے، میں اس مال کا کیا کروں؟
मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे लोग आपको हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, उनके पास माल की कमी नहीं है, वो डॉक्टर्स के गरीबां जाके पकड़ते हैं, कहते हैं जितना मर्जी हमसे पैसा चाहिए ले लो, लेकिन हमारे बंदे को ठीक कर दो। लेकिन नहीं, सेहत चली जाए वापस नहीं आती।